خوش آمدید اور ویلکم۔ بلغیریا، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف بلغیریا ہے۔ دوستو، ٹورزم انسان پر علم کے نئے راستے کھولتی ہے، وہ در دکھاتی ہے جہاں کتاب بند ہوتی ہے۔ بلغیریا یورپی یونین کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن آپ کو وہاں ٹہلتے ہوئے ایسا بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے متحرک بولیوارڈ، خوبصورت رہائشیں، ہوادار کھلا اسٹریٹ پلان، پرفیکٹ اولڈ فن تعمیر، سرسبز پارک، سنی بیچ، گولڈن ریت کے ساحلی ریزورٹ، پاسکو اور پارمورو کے موسم سرما کے ریزورٹ، ریلا ماؤنٹین پر پیدل سفر، سستے تفریحی مقامات اور ساحل سمندر اور زندگی کی آرام دہ رفتار۔ صوفیہ کی کشش برٹش، جرمن، رومینین، رشین ٹورسٹ کو کھینچ لاتی ہے۔ جزیرہ نما بلکان کے مشرقی سرے، یورپ کے جنوب مشرق میں واقع اس ملک کی سرحدیں مغرب میں سربیا، میکڈونیا اور جنوب میں یونان اور ترکی، شمال میں رومانیہ سے ملتی ہیں۔ بلغیریا اور رومانیہ کی سرحد قدرت نے خود بنائی ہے، یعنی دریائے ڈینیوب دونوں کے درمیان ہے۔ اس کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 1,10,993 اسکوائر کلومیٹر یعنی 42,855 مربع میل ہے۔ یہ دنیا کا 103واں بڑا ملک ہے۔ بلغیریا نازیوں کی سرزمین میں واحد ملک تھا جس نے یہودی آبادی کو ہٹلر کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ مارٹنیسی، ہر سال مارچ کے پہلے دن، جسے بابا مارٹا کہتے ہیں، یعنی دادی مارچ کا دن، بلغیرین ایک دوسرے کے ساتھ سرخ اور سفید بنے ہوئے بریسلٹ کا تبادلہ کرتے ہیں اور اسے درختوں پر نئے پتے نکلنے تک پہنے رکھتے ہیں اور درختوں کو خوش آمدید کے طور پر بعد میں باندھ دیتے ہیں۔ یورپ کی کئی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی غریب سے غریب ملک میں چلے جائیں، کسی کو بھی بوتلیں، ریپر، پھلوں کے چھلکے سڑکوں پر پھینکتے نہیں دیکھتے۔ ان کے ہاں ذات برادری نہیں پائی جاتی، جھوٹ، حسد، کینہ ان میں نہیں پایا جاتا۔ سب سے بڑھ کر ان کی لائف میں ڈس لائک کا بٹن ہی نہیں ہے۔ آپ ان سے مذاق کریں تو آگے سے کھلکھلا کر ہنس دیتی ہیں، جن سے ہم کوسوں دور ہیں۔ یورپ کے 16ویں بڑے ملک بلغیریا کا دارالحکومت صوفیہ ہے۔ صوفیہ کیپٹل کے ساتھ ساتھ کنٹری لارجسٹ سٹی بھی ہے، جو ملک کے دوسرے اور تیسرے سب سے بڑے شہر ورنا اور پلاڈیو سے 3 گنا بڑا ہے۔ یہ ملک کا معاشی ہب اور 1.3 ملین بلغیرین کا گھر ہے، جن میں 85% ٹرکش اور روما نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ صوفیہ کا ذکر 7,000 سال پہلے ملتا ہے، جس کی بنیاد 2 اہم ترین تجارتی راستوں کے سنگم پر رکھی گئی۔ یہ یورپ کا 2nd اولڈسٹ سٹی ہے۔ صوفیہ میں بے شمار اعلیٰ درجے کی جامعات، کالج، ثقافتی مرکز، کمرشل ادارے، دریا اور خوبصورت پہاڑ، خوبصورت پارک، بہت سے ریسٹوراں، نائٹ کلب اور بار، مادری اسپرنگ، تعمیراتی یادگاروں، 250 سے زیادہ تاریخی نشانات اور ثقافتی دلچسپی کے بہت سے مقامات پائے جاتے ہیں، جو غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ ٹھنڈا شہر ہے۔ شہر کا اوسطاً سالانہ درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اس کی عمارتوں میں آپ کو روسی جھلک نظر آتی ہے۔ صوفیہ کی سب سے خوبصورت اسٹریٹ وٹوشا بولیوارڈ ہے۔ اس کے ارد گرد وٹوشا ماؤنٹین ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا، جہاں شام کو محفلوں کے رنگ جمتے ہیں۔ یورپ میں یہ بات عام ہے، بازاروں میں فنکار بیٹھتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جنہیں پسند آتا ہے وہ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ ایک ان کا فن نکھرتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے قدیم یونانیوں اور رومیوں سے لے کر خوفناک سلاوی یودھاؤں تک، عثمانی پاشا سے لے کر سرد جنگ کے کمیونسٹ، ہر ایک نے اپنے نشان چھوڑے۔ پورے ملک میں جا بجا قدیم کھنڈرات ملتے ہیں۔ اس کی پیچیدہ تاریخ نے اسے پگھلنے کا برتن بنا دیا۔ اس کے نسلی تنوع کے ساتھ مختلف مذاہب آئے۔ صوفیہ میں چند قدموں کے فاصلے پر آپ کو مساجد اور گرجا گھر ملیں۔ زیادہ تر بلغارین روسی اور یونانی آرتھوڈکس مسیحی ہیں۔ الیگزینڈر یونیورسٹی سب سے بڑا آرتھوڈکس چرچ ہے۔ یہ 20ویں صدی کے اوائل میں بنایا گیا تھا۔ یہ واحد قومی گرجا گھر ہے۔ یورپ کے سب سے بڑے عبادت خانوں میں سے ایک ہے۔ روسی معماروں نے چرچ کو ڈیزائن کیا۔ اس کے سونے اور تانبے کے گنبد ہر زاویے سے نظر آتے ہیں۔ 5 صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہنے کی وجہ سے بلغیریا میں مسلمان ملک کی دوسری بڑی آبادی ہے، جو مجموعی آبادی کا 10% ہے۔ ملک میں بہت ساری قسموں کے گلاب اگتے ہیں۔
اس کی روز ویلی سے دنیا کا 80% روز آئل نکالا جاتا ہے۔ کازان لک قصبے میں ہر سال روز میلہ ہوتا ہے جس میں ایک لڑکی کو روز کوئن منتخب کیا جاتا ہے۔ تقریبات میں سڑک کے جلوس، لوک داستان، محفل موسیقی، آرٹ شوز اور نمائش شامل ہیں۔ ملک میں 2 اہم پہاڑی سلسلے ہیں، بلکان ماؤنٹینز اور روڈوپی ماؤنٹینز۔ قرون وسطیٰ کا شہر بانسکو اسکین کا ایک مشہور مقام ہے۔ یہ یورپ کا تیسرا ملک ہے جہاں 3500 سے زائد پودوں اور 415 سے زائد پرندوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں یہاں سالگرہ کے علاوہ نیم ڈے بھی منایا جاتا ہے، یعنی ان کا نیم جس مشہور شخصیت کے نام پر رکھا جاتا ہے اس کی برتھ ڈے کو بھی سینٹس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ چند دن پہلے برطانیہ میں ایک کنٹینر سے 39 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ وہ افراد بلغیریا سے ہی ٹنکی لگا کر برطانیہ پہنچنا چاہتے تھے۔ انسانی اسمگلنگ ایک خطرناک کاروبار ہے۔ جو اس میں ملوث ہوتا ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس لیے یورپ میں داخل ہونے کے خواب لے کر موت کے منہ میں جانے سے بہتر ہے اپنے گھر کی روکھی سوکھی کھا کر شکر الحمدللہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ دوستو، دنیا کے کئی ممالک اپنا پاسپورٹ کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ اب دنیا کے تقریباً نصف سے زیادہ ممالک میں شہریت بذریعہ سرمایہ کاری کے پروگرام رائج ہیں۔ زیادہ تر غیر ملکی افراد اس ملک کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے خواہش مند کبھی بھی یہاں قدم نہیں رکھتے۔ ہانگ کانگ دنیا میں شہریت کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ وہ چین میں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے، جائیداد خریدنے یا کاروبار شروع کرنے کے لیے یورپ تک رسائی چاہتے ہیں۔ سینکڑ پاسپورٹ $25 ارب کی بین الاقوامی صنعت بن چکی ہے۔ اگر آپ بھی سینکڑ پاسپورٹ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ $5,60,000 میں بلغیریا کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ پاسپورٹ اب اس ملک کی حکومت کے لیے کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوستو، عامل بنگالی بابا ہمارا ڈسا پانی نہیں مانگتا، سنگ دل محبوبہ آپ کے قدموں میں جیسے لطیفوں سے شہر کو گندا کرنے کے بجائے آپ کو یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں ٹیٹو وال ضرور لگ رہا ہے جہاں آپ اپنے فن یا دل کی بھڑاس کو دیوار پر اگل سکتے ہیں۔ ملک کے تمام نسل کے لوگوں کی سرکاری زبان بلغیرین ہے اور تمام نسلی گروہ اسے پہلی یا دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ یہ سلوکی زبان کی سب سے قدیم زبان ہے اور یہ سیریلک حروف تہجی میں لکھی گئی ہے۔ اس کی کرنسی لیو پیجین کے نام سے مشہور ہے۔ ملک میں روزانہ 2 منٹ کے لیے اپنے ہیروز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سائرن بجائے جاتے ہیں۔ اس وقت تمام ٹریفک رک جاتی ہے اور ہر شخص کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں ٹریفک کی سمت دائیں طرف ہے اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ بلغیریا کی آبادی صرف 70 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جس کی آبادی پچھلی 2 دہائیوں سے بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ بلغاریہ کے بیشتر بچے غیر شادی شدہ ماؤں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ملکی آبادی میں 84.8% بلغارین، 8.8% ترک اور 4.9% روما اور 0.7% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ اس کا فلیگ ٹاپ وائٹ، سینٹر سبز، باٹم سرخ رنگ کی برابر 3 پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ فائر ڈانسنگ بلغاریہ کی قدیم روایتوں میں سے ایک آگ کے آگے ناچنے کی رسم ہے جو بحیرہ اسود کے قریب ریسموں نے اس کا استعمال پہلی مرتبہ کیا تھا۔ آج یہ رسم صرف چند پہاڑی دیہات میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ غیر مادی ثقافت کی یونیسکو کی میراث کے طور پر شامل ہے۔ یہ عمومی طور پر 3 جون کو منایا جاتا ہے۔ آگ دائرے میں رکھی جاتی ہے تاکہ ہر کوئی رقص کا مشاہدہ کر سکے۔ موسیقار 3 خصوصی دھنیں بجاتے ہیں اور رقاص اس کے گرد ڈانس کرتے ہیں اور ڈانسر ننگے پاؤں انگاروں پر چلتے ہیں اور ان کے پاؤں بھی نہیں جلتے۔ بلغاریہ کا پسندیدہ ترین کھیل فٹ بال ہے۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی جمہوریت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بلغاریہ کا اختتام سوویت بلاک میں ہوا۔ یہاں کمیونزم رائج کی گئی۔ اس کے تحت زندگی آسان نہیں تھی۔ یاد رہے، یورپ کے جو بھی ممالک سرخ انقلاب کی دلدل میں گرے وہ آج بھی سب سے غریب ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ 1991 میں جمہوری اور پارلیمانی نظام کے نفاذ کے بعد یہ جمہوریہ بلغاریہ کہلانے لگا۔ بلغاریہ میں حکومتی سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے جبکہ براہ راست منتخب ہونے والا صدر مملکت مسلح افواج کا سربراہ ہوتا ہے۔ ملک کے موجودہ صدر رومن ردیف ہیں۔ بلغاریہ کو مذہب کی آزادی ہے، سرکاری طور پر کوئی مذہب نہیں ہے۔
ریاست پرائمری اور ثانوی سرکاری اسکولوں میں تمام بچوں کے لیے تعلیم فراہم کرتی ہے۔ ہائی اسکولوں کے لیے طلباء اعلیٰ تعلیم سے پہلے تکنیکی، عمومی، پیشہ ورانہ یا خصوصی نظم و ضبط کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قومی خواندگی کی شرح کا تخمینہ 98% سے زیادہ ہے۔ بلغاریہ کی مارکیٹ میں نئی نویلی دلہنیں چند سو ڈالروں میں فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ روما کمیونٹی کے افراد بلغاریہ کی سب سے بڑی اقلیت میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اس کمیونٹی کی خاص بات وہ انوکھی رسم ہے۔ اس رسم کے تحت فیسٹیول میں دلہن فروخت کی جاتی ہے۔ یہ فیسٹیول ستارا زاگورا نام کے شہر میں منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں 18,000 کے قریب افراد اکٹھے ہوتے ہیں۔ دلہنوں کا یہ بازار اہل خانہ کو مواقع مہیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے موافق رشتے پکے کریں۔ برائڈل مارکیٹ میں عام طور پر لڑکی اپنے والدین کے ہمراہ موجود ہوتی ہے۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے تو اسے ایسے موقع پر دونوں کے والدین یا سرپرست ایک دوسرے سے ملنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دلہن کی قیمت $3,000 سے $6,000 تک ہو سکتی ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں بے روزگاری اور مہنگائی کے سبب دلہنوں کی قیمت میں کافی کمی واقع ہوئی۔ اس کمیونٹی کے افراد لڑکیوں کو 14 یا 15 سال کی عمر کے بعد اسکول بھیجنا بند کر دیتے ہیں کہ کہیں وہ لڑکوں سے میل جول نہ بڑھا۔ دوستو، بابا وانگا کی پیش گوئیاں۔ بابا وانگا نامی خاتون 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ کے شہر وینجیلا میں پیدا ہوئی۔ وانگا بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھی، جنہیں بچپن سے ہی روحانی علاج سے دلچسپی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ایک پراسرار بگولے کی زد میں آ کر اس کی بصارت ختم ہو گئی۔ اس کا انتقال 1996 میں ہوا۔ اس نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ اس کی ساری باتیں اس کے پرستار ملازموں نے تحریر کی۔ وانگا دعویٰ کرتی تھی کہ اس کو کسی ناقابل فہم ذریعے سے لوگوں کی باتیں معلوم ہو جاتی۔ وانگا نے سوویت یونین ٹوٹنے، چرنوبل کے حادثے، اسٹالن کی تاریخ وفات، روسی آبدوز کی تباہی کی پیشین گوئی کی۔ اس کو شہرت تب ملی جب اس کی پیشین گوئیاں پوری ہونے لگیں، اور بابا وانگا نے کہا تھا کہ امریکی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے جب ان پر 2 آہنی پرندے حملہ کریں گے اور ہر طرف دہشت کا راج ہوگا۔ کہا جاتا ہے یہ پیشین گوئی 9/11 کے بارے میں کی گئی۔ 2004 کا سونامی، سیاہ فام امریکی صدر اور عرب بہار پوری ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق 2018 میں چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ چین کے لوگ جلد کی متعدد بیماریوں میں مبتلا ہوں گے اور کہا جا رہا ہے یہ کورونا وائرس کے بارے میں بتایا۔ یاد رہے ہم چین میں کھائے جانے والے غلیظ ترین کھانوں کے بارے میں ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ گالیاں بھی سننے کو ملی۔ بابا وانگا کے مطابق جلد کا سرطان تیزی سے بڑھے گا۔ 2023 میں زمین کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی آئے گی۔ اس کے مطابق 2043 میں اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ یورپ کے زیادہ تر حصے خلافت کے تحت آ جائیں گے، اس کا مرکز روم ہوگا۔ 2066 میں ایک مسجد پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ غیر معمولی ہتھیار استعمال کرے گا اور اس کے مطابق 5089 اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بلغاریہ کا ہائیسٹ پوائنٹ مسالہ ہے جو سطح سمندر سے 2925 میٹر بلند ہے۔ اس کی ایکسپورٹ $30 ارب اور امپورٹ $31.43 ارب اور یہاں فیکس آمدنی $21,800 سالانہ ہے۔ دوستو، دیوار مہربانی یا وال آف قائدس۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بلغاریہ میں سردیوں کے دوران شہری بے گھر لوگوں کے لیے درختوں پر اپنی اضافی جیکٹ رکھ جاتے تھے اور ساتھ میں ایک پرچی رکھ دیتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا کہ جسے ضرورت ہو اتار کر پہن لے۔ آج بھی یہ روایت کئی ممالک میں جاری ہے۔ ابھی فرق یہ ہے لوگ اسے اکٹھا کرتے ہیں، اس کی بولی لگاتے ہیں، اسے غریب ممالک کو بیچ دیا جاتا ہے، جسے ہمارے ہاں لنڈے کا مال کہتے ہیں۔ بلغاریہ میں لوگوں سے گفتگو کر کے معلوم ہوا یہاں کی مزدور کی اوسطن تنخواہ $600 ماہانہ ہے، جو یورپی یونین میں سب سے کم ہے۔ بلغاریہ نے 2007 میں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی تھی۔ گولڈن سینڈز جیسے خوبصورت ساحلی مقامات اور امن و امان کی بہتر صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یورپ کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی تاریخ رومن سلطنت کی تاریخ سے بھی پہلے کی تاریخ ہے۔ اس سرزمین پر انسانی سرگرمیاں پیلیوتھک عہد کے دوران موجود تھیں۔ قرآن کا غار میں انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے کھدی ہوئی جانوروں کی ہڈیاں دریافت ہوئی ہیں، جنہیں انسان کے طرز زندگی کی
ابتدائی مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ برنا میں سونے کے کام کی ایجاد ہوئی۔ انہوں نے سونے سے زیورات، سکے، اسلحہ تیار کیا۔ پہلی بلغارین سلطنت 681 کو قائم ہوئی اور پہلی بلغارین سلطنت کے دوران ایک ثقافتی سنہری دور رونما ہوا جو 1018 تک قائم رہی۔ ایوان آثر اول اور پیٹر چہارم نے 1185 میں ایک بغاوت کی قیادت کی اور بلغاریہ کی دوسری ریاست قائم کی جو 1396 تک قائم رہی۔ اس کے بعد عثمانی ترکوں نے شرافت کا خاتمہ کیا اور بلغاریہ کے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا۔ بلغاریہ 1396 میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ یہ آئندہ 5 صدیوں تک اوٹمن امپائر کا حصہ رہا۔ روس نے اس پر 1877 میں حملہ کیا اور بلغاریین کی مدد سے عثمانیوں کو شکست دے کر تیسری بلغاریہ سلطنت تشکیل دی۔ 5 اکتوبر 1908 میں سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں ملنے والی پے در پے شکستوں کے بعد اس نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ دوستو، ترک جہاں بھی گئے وہاں اپنا رنگ چھوڑا ہے۔ یہ